تیسرا پارہ میں آج آیت الکرسی کے بعد سے یہاں سے آج پڑھنا سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، اور میں تجوید کی جو قواعد ہے اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں گا تاکہ آپ نورانی قاعدہ میں جو قواعد پڑھے تھے وہ قواعد پھر سے تازہ ہو جائے، اور آپ قرآن میں بھی ان قواعد کو دیکھ سکیں کہ کہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، کون سا قاعدہ ہے، تو آپ اس کو قرآن میں بھی اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ لا، یہاں پر دیکھیے الف حروف مدہ میں سے ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ یہ دوسرے کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ لام ایک الگ کلمہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ ہے، تو حمزہ دوسرے کلمہ ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ آپ نے نورانی قاعدہ پڑھی تھی کہ منفصل ہوگا، مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر دیکھیے مد بھی لگا دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں مد بھی اس جگہ ایسی جگہوں پر لگا دیا گیا ہے، مد منفصل ہو یا مد متصل ہو یا مد لازم ہو تو وہاں پر مد لگایا گیا ہے۔ تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم کھینچ رہے ہیں لا، اس طرح اکراہ، اب دیکھیے کاف میں یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کلکلہ نہ ہونے پائے، کاف کی آواز ٹکرانے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ آواز کو ٹکرا دیتے ہیں، یعنی کلکلہ کر دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کلکلہ کے 5 حروف ہے، جب اس پر جزم ہوتا ہے تو وہاں پر کلکلہ ہوتا ہے، وہ قاف طا با جیم ڈالے، قاف، یہ کاف نہیں، وہ نقطے والا کاف، تو یہاں پر کلکلہ نہیں کرنا ہے۔ لا اکراہ، ایسے اکراہ، کاف میں آواز کو روک لینا ہے، اکراہ، راہ، اب را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھ رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں، کیونکہ یہ الف مدہ بھی ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی، اکراہ، ایسے۔ فی الدین، اب فا کو دال سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر الف لام یا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو جزم والے حرف یا تشدید والے حرف کو پیچھے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو متحرک کون یہاں پر ہے؟ فا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، یا میں کچھ نہیں، تو فی الدین، فا کو دال سے ملا کر پڑھیں گے، فی الدین، فی الدین قد، اب یہاں پر دیکھیے علامت ایک قف ہے، ایک لام الف ہے، تو یہاں پر سب سے اوپر والی علامت پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو لام الف کے بارے میں آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا علامات وقف میں کہ لام الف جب آیت کے بیچ میں ہو تو وہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر وقف ہم نے نہیں کیا۔ فی الدین، اس طرح قد تبین، اب قد یہاں پر دیکھیے دال کے اوپر دال ساکن ہے، اس کے بعد تا مشدد ہے، تو جب ساکن اور مشدد حرف ایک ساتھ آئے تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے، تو یہاں پر دال کو نہیں پڑھیں گے، قاف کو تائے مشددہ سے ملا کر پڑھیں گے، قد، اس طرح قد تبین الرشد، رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، رشد من الغی، من الغی، یہاں پر وقف کریں گے تو غی نہیں بولیں گے، غی، اس طرح۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی۔ فمن، اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے دوسرے کلمہ میں، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ فمن، دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں، فمن، اس طرح، یکفر، یکفر، یہاں پر بھی کاف میں دھیان دینا ہے کہ کلکلہ نہ ہونے پائے، اور را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے،
बित्तागूती, तो को पुर पढ़ेंगे, गूती, गैन को भी पुर पढ़ेंगे, बित्तागूती। यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे, बित्तागूती। गूती ये भी वाव मद्दा है, बित्तागूती व युमिन। अब यहाँ पर हमज़ा साकिना है, हमज़ा साकिना का पढ़ने में झटका होता है, वाव की शक्ल में हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर जज़्म है तो झटका लगेगा, व युमिन। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद बा है, तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इकलाब कहते हैं, व युमिन, इस तरह। बिल्लाहि, अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है, अल्लाह कलाम बारीक होगा, बिल्लाहि फ़क़दिस तमसक, तमसक बिलउर्वतिल, रॉ साकिना से पहले पेश है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, बिलउर्वतिल उस्क़ा, उस्क़ा। अब यहाँ पर अलामत क़ाफ़ है, यहाँ पर ना ठहरना बेहतर होता है, तो यहाँ पर हम जब ठहर गए थे तो फिर पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे आप, फ़क़दिस तमसका से पढ़ें या बिलउर्वतिल उस्क़ा से, कहीं से भी पढ़कर पीछे से मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो फिर हम देखिए दोबारा यहाँ से पढ़ते हैं, फ़क़दिस तमसक बिलउर्वतिल उस्क़ा लन फ़िस्क़ाम लहा, लाम को नून से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब किसी हर्फ पे जज़्म हो या तशदीद हो तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, यानी जिस हर्फ पे ज़बर ज़ेर पेश हो, तो ज़बर इसमें किस में है, लाम में है, अलिफ पे नहीं है, तो लाम को जज़्म से नून से मिलाकर लं। अब नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से फ़ा है तो इख्फ़ा भी करेंगे, लं फ़िस्क़ाम लहा, सौद को पुर पढ़ेंगे, फ़िस्क़ाम लहा। अब लहा को यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तब भी लहा ही पढ़ेंगे, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे वस्ल की सूरत में भी इससे लहा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल उस्क़ा लन फ़िस्क़ाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है, अल्लाह कलाम को पुर पढ़ेंगे, वल्लाहु समीउन। यहाँ पर आइन के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से आइन है तो यहाँ पर इजहार होगा, यानी तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, अलीम। अब अलीम मीम के ऊपर देखिए दो पेश की तनवीन है तो वक्फ़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो वक्फ़ की सूरत में ये दो पेश की तनवीन सुकून से बदल जाएगी, अलीम हो जाएगा। फिर यहाँ पर खींच कर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा हुआ, तो या मद्दा के बाद यहाँ पर सुकून ये वक्फ़ की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पर इस मद को मद्द आरिज़ वक्फ़ी कहते हैं, और मद्द आरिज़ वक्फ़ी में तूल, तवस्सुत, कसर तीनों जायज़ है, यानी 2 अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ना, 3 से 4 अलिफ और 4 से 5 अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ना जायज़ है। तो इस वजह से यहाँ पर जब वक्फ़ करते हैं तो खींच कर रुकते हैं, क्योंकि मद्द आरिज़ वक्फ़ी हो रहा है यहाँ पर। तो वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है, अल्लाह कलाम पुर होगा, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना, वलियुल, इसे वलियुल पढ़ेंगे, ये या है, तशदीद या में है, वलियुल्लज़ीना, ठीक है, ज़ाल को बारीकी के साथ, लज़ीना आमनू, आमनू, ठीक है, यहाँ पर खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, वाव मद्दा है, और यहाँ पर वक्फ़ नहीं करेंगे क्योंकि लाम अलिफ है, यहाँ पर ना ठहरना बेहतर होता है। तो आमनू युख़रिजुहुम, युख़रिजुहुम, खा को पुर पढ़ेंगे, युख़रिजुहुम। अब यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद मीम है, मीम साकिन के बाद जब मीम हो तो मीम को मीम से मिलाकर पढ़ते हैं,
میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یخرجہم من الظلمات، ظلمات، ظا کو پر پڑھیں گے، ظلمات الی النور، نون ساکن، نون مشدد ہے تو نون میں غنہ ہوگا، نور۔ اب یہاں پر بھی وقف کر رہے ہیں تو را کی جو زیر ہے وہ حالت وقف میں سکون سے بدل جائے گی، اور پھر یہاں پر واو مدہ بھی ہے تو واو مدہ کے بعد یہ سکون وقف کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس لیے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول، توسط، قصر تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پڑھیں گے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات والذین، ذال کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، کفروا۔ اب یہاں پر دیکھیے واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، تو کفروا اولیاء۔ اب یہاں پر حرف مد یا ہے، یا میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ ہے دیکھیے جو اسی کلمہ میں، تو یہاں پر مد لازم ہوگا، مد لازم کو بھی 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، تو اولیاؤہم الطاغوت، طا کو پر پڑھیں گے، غین کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر علامت لام الف ہے، یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر وقف نہیں کریں گے، طاغوت یخرجونہم۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، یخرجونہم من النور، نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے، نور الی الظلمات، غا کو پر پڑھیں گے، اور یہ لمبی تا ہے، جب اس پر وقف کرتے ہیں تو اس کو یہ زیر کو وقف سے بدل دیں گے، زیر کو سکون سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، ظلمات ایسے بولیں گے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اولئک، یہاں پر واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اور اولئک، لام دیکھیے یہاں پر کھڑا زبر ہے جو حروف مدہ میں سے ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد لازم یہاں پر ہوگا، 3 یا 4 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اولئک، اس طرح، اصحاب، نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے، اور یہاں پر جیم علامت ہے، وقف علامت، یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر ٹھہریں گے، وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو را کو باریک پڑھیں گے، اصحاب النار هم فیہا خالدون، خا کو پر پڑھیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو آج تک، بقیہ آئندہ۔